بہت عرصہ پہلے سبز کھیتوں اور بہتے چشموں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ گاؤں میں مٹی کے کچے مکان تھے جن کی چھتوں پر تنکوں اور مٹی کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ گلیاں تنگ مگر صاف ستھری تھی جہاں چھوٹے نالے بہتے اور ان کے کناروں پر بچوں کی ہنسی گونجتی۔ دوپہر کے وقت بیلوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں بزرگ بیٹھ کر پرانی کہانیاں سناتے اور عورتیں کنویں سے پانی بھر کر گاؤں کی طرف جاتیں۔ اسی گاؤں میں حامد نام کا ایک یتیم لڑکا رہتا تھا۔ اس کا کوئی اپنا نہ تھا سوائے ایک پرانے چرخے کے جس پر اس کی ماں سوت کاتا کرتی تھی۔ اس کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور حامد کے پاس بس اس کی یادیں رہ گئی تھی۔ وہ ہر روز چرخے کے پاس بیٹھتا اور اپنی ماں کو یاد کرتا۔ ماں کے انتقال کے بعد حامد ہر روز صبح اٹھتا۔ سردیوں میں جب دھند نے پورے گاؤں کو چادر کی طرح ڈھانپا ہوتا، وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنا پرانا کوٹ پہنتا، کمر پر ایک چھوٹی کلہاڑی لٹکاتا اور گاؤں سے پرانے گھنے جنگل کی طرف نکل جاتا۔ جنگل میں وہ سوکھے ٹہنے اور لکڑیاں کاٹتا، پھر شام کو انہیں بازار میں بیچ کر روٹی اور دال خرید لیتا۔ کبھی کبھار اگر لکڑیاں زیادہ بکتی تو تھوڑا سا گوڑ یا پیاز بھی آ جاتا۔ اس کی زندگی سادہ مگر محنت سے بھری تھی۔ گاؤں والے اسے ایماندار اور نیک سمجھتے تھے، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تنہائی میں کتنی بار چپکے سے ماں کی یاد میں آنسو بہاتا ہے۔ ایک دن کی بات ہے جب جاڑے کا موسم اپنے عروج پر تھا۔ جنگل دھند کی سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ حامد لکڑیاں کاٹتے کاٹتے ایک پرانے برگد کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہاں کی خاموشی گہری تھی، بس کبھی کبھار پرندوں کی تھوڑی آواز سنائی دیتی۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھ کر کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے زمین میں جمی ایک موٹی جڑ کاٹنے کے لیے کدال ماری۔ اچانک دھات کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ حامد نے سوچا۔ اس نے ارد گرد کی مٹی ہٹائی تو ایک مٹیالہ سا پتل کا چراغ نکل آیا۔ چراغ پر سبز کائی جمی ہوئی تھی اور لگتا تھا جیسے صدیوں سے زمین کے پیٹ میں دفن ہے۔ حامد نے چراغ کو غور سے دیکھا اور سوچا شاید یہ بیچ کر 2-3 دن کا کھانا آ جائے گا۔ وہ اسے احتیاط سے کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے آیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک پرانا کپڑا پانی میں بھگویا اور چراغ کو صاف کرنے لگا۔ جیسے ہی کپڑا چراغ پر رگڑا، اس میں سے گہرے نیلے دھوئیں کے بادل نکلنے لگے۔ دھواں آہستہ آہستہ ایک بڑے دیو کی شکل میں ڈھل گیا۔ دیو کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھی مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اے نیک دل لڑکے، دیو کی گرجدار آواز گونجی، میں اس چراغ کا قیدی ہوں۔ جو بھی مجھے آزاد کرتا ہے میں اس کی 3 مرادیں پوری کرتا ہوں۔ حامد چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ اس کے ذہن میں ہر طرح کے خیالات آ سکتے تھے، سونے کے، محل کے، قیمتی کپڑوں کے اور بے شمار دولت کے، مگر اس کا دل اپنے گاؤں کے لوگوں کے دکھ سے خالی نہ ہو سکا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے بچے بھوک سے روتے ہیں اور عورتیں میلوں دور جا کر پانی لاتی ہیں۔ اس نے پہلی خواہش کی میرے گاؤں کے ہر گھر میں اناج اور روٹی ہو، کوئی بھوکا نہ سوئے۔ دوسری خواہش ہمارے گاؤں کا پرانا کنواں پھر سے میٹھے پانی سے بھر جائے۔ تیسری خواہش میرے لیے اتنی روزی ہو کہ میں عزت سے جی سکوں اور کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ دیو نے اطمینان سے سر ہلایا اور کہا، تم نے اپنی خوشی دوسروں کی بھلائی میں لگا دی، اس لیے تمہاری زندگی میں کبھی تنگی نہ آئے۔ یہ کہہ کے وہ آسمان کی طرف بلند ہوا اور بادلوں میں غائب ہو گیا۔ اگلی صبح سورج کی کرنوں نے گاؤں کو جگا دیا تو ہر گھر میں خوشی کا سماں تھا۔ اناج کے مٹکے بھرے ہوئے تھے، پرانے کنویں کا پانی چشمے کی طرح ابل رہا تھا اور حامد کے صحن میں لکڑیاں اور روزی کا وافر سامان رکھا تھا۔ گاؤں کے لوگ حامد کے پاس آ کر اسے دعائیں دینے لگے۔ بزرگ اس کی تعریف کرتے اور عورتیں کہتی تھیں کہ حامد نے ہمارے گاؤں کو نئی زندگی دے دی ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں میں غربت کا نام بھی نہ رہا۔ لوگ خوشحال ہو گئے، کھیت سرسبز رہنے لگے اور کنویں کا پانی کبھی خشک نہ ہوا۔ حامد کی سادگی اور نیک نیتی کی کہانی گاؤں میں ایک مثال بن گئی۔ کہتے ہیں پرانے چراغ کی یہ کہانی نسل در نسل سنائی جاتی رہی تاکہ آنے والے لوگ یاد رکھیں کہ سب سے بڑی دولت دوسروں کی بھلائی ہے اور نیک نیتی سے کی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔